تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام پسند خواتین کو ایک ایسی عملی تحریک چلانا ہوگا جس کے ذریعے سے عورت کو اس کے جائز حقوق مل سکے۔ حسن ترابی نے اپنی ایک کتاب ویمن ان اسلام میں آج سے 25 سال پہلے یہ بات لکھی تھی کہ اس تنگ ہوتی ہوئی دنیا میں موجودہ سماجی رجحانات اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسلام پسند خواتین فوراً پیش قدمی کریں اور تبدیلی کی سمت اور رخ پر اپنا کنٹرول قائم کریں، اس سے پہلے کہ یہ لہر اپنا آزادانہ راستہ اختیار کر لے اور جس کی وجہ سے اسلامی تبدیلی مشکل ہو جائے۔ لیکن 25 سال کے بعد بھی اب تک ہندوستان کی تاریخ ایسے خواتین سے خالی ہے جو اسلامی اقدار کے ساتھ سماجی خدمات کا کام انجام دی ہے، اور جن خواتین نے یہ کچھ سماجی خدمات کا جن کے ساتھ ریکارڈ بھی ہے تو وہ اسلامی اقدار سے بغاوت کر کے کچھ کام انہوں نے انجام دیا ہے۔ تو بہرحال اس عملی شہادت کا فریضہ ابھی ہم ہندوستان کی خواتین پر باقی ہے، کیونکہ ہندوستان میں بسنے والے 7 کروڑ مسلمان خواتین اگر وائس لیس ہیں، انویزیبل ہے، تو کسی قسم کا انقلاب ہم اس معاشرے میں نہیں لا سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے علاقوں میں آج یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ یہی ڈاکٹر حسن ترابی کی زوجہ محترمہ کی قیادت میں سوڈان میں یہ تحریک شروع ہو گئی ہے، نائجیریا میں فیڈریشن آف ویمن ایسوسیشن یہ بہت کافی مؤثر تحریک وہ چلا رہے ہیں، اور ملیشیا میں ABIM نامی ایک تحریک جو پڑھے لکھے پروفیشنلز کی ہے، یہ بھی بہت اچھے انداز میں اسلامی ویلیوز کے ساتھ سماجی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ تو بہرحال ہندوستان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسی کئی تحریکیں ہیں ایسی جن کا تعلق جو ہے مختلف شعبوں سے ہے، لیکن ہم ان کے افکار، ان کے خیالات اور ان کے نظریات سے اختلاف نہیں بھی کریں گے، لیکن پھر بھی جو ہے ہم ان کے سماجی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک مسلمان لڑکی مہاراشٹرا کی، آپ سب جانتے ہوں گے، اسے وہ تحریک ایک مغربی علاقے سے شروع کی، ہیلپرز فار ہینڈی کیپ۔ ایک خاتون جو مفلوج لڑکی، وہ 16 سال کی عمر میں پیرالائز اٹیک کی وجہ سے وہ مفلوج ہو جاتی ہے، اور آج تک بھی وہ اپنے سے کروٹ تک نہیں بدل سکتی، لیکن اس حالت میں بھی وہ لاکھوں خواتین معذور لڑکی اور لڑکیوں کے لیے جو ہے مسیحا بنی ہوئی ہے۔ یہ لڑکی تقدیر کا مادم کرنے کے بجائے اللہ کی مرضی کو قبول کیا اور وہ جد و جہد کر رہی ہے۔ اسی طرح آندھرا کے ایک نیلور ضلع کی بھی ایک عورت نے ایک عجیب تحریک چلائی شراب کے خلاف۔ ایک ان پڑھ خاتون، یہ خاتون روزانہ شراب کے ٹرک پر پتھر مارنے بیٹھ جاتی تھی، 1 سے 2، 2 سے 4۔ آج سارے خواتین جمع ہو کر آندھرا میں جو ہے کم سے کم 800 ڈسٹرکٹس میں جو ہے شراب کے لائسنس کو کینسل کروایا، اور ایسے بہت ساری سماجی تحریکیں کام کر رہی ہیں۔ جب ایک اپاہج خاتون، ایک دیہاتی خاتون سماج کی برائی کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، تو ہم اسلام پسند خواتین ایسے کتنی بہنیں ہیں جو اس قسم کا ریکارڈ رکھتی ہیں۔ ان کے پاس صرف ہماری طرح واعظ و نصیحت، وعدے اور دعوے نہیں ہیں، بلکہ ان کے پاس ٹھوس نتائج ہیں۔ اس میں کسی بھی تحریک کا آغاز کرنے والی اگر ایک مسلمان خاتون ہوتی تو آج صورتحال کیا ہوتی؟ کیا اسلام کی یہ عملی شہادت ہزاروں اجتماعات اور لاکھوں تقریر پر بھاری نہیں ہوتی؟ بہرحال آج ہم میں سے کئی خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ معاشرے کی برائیوں سے دلچسپی نہیں رکھتے، وہ جانتے تک نہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص معاشرے کے برائیوں کو نہیں جانتا وہ معاشرے کی برائیوں کو ختم کیسے کرے گا؟ تو ہم یہاں کے ظلم، عورت پر ہونے والے ظلم کو بھی سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا، اور اس کے لیے پیش قدمی بھی کرنی ہوگی۔ ہم دیکھیں گے تو ہندوستان میں خواتین پر ظلم 2 طرفہ ہے۔ ایک طرف روایتی شکل کا جو ظلم ہے، جس میں جو ہے گھریلو جاریت، دختر کشی، نا برابری، جہیز کی لعنت وغیرہ، یہ سب روایتی شکل ہے۔ لیکن جدید اور ترقی یافتہ شکل، جس کا زیادہ تر شکار تعلیم یافتہ خواتین اور شہری خواتین ہیں۔ آج جدید عورت جتنا مظلوم ہے، شاید قدیم عورت بھی نہ رہی ہو۔ یہ اس لیے کہ آج کی عورت، قدیم اور جدید عورت پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس کو لوگ ظلم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ عورت کے سامنے اتنے پرکشش انداز سے دولت کی ہوس کو جنم دیا
اور ہوس نے ستیت کو جنم دیا ہے. فائن کیپٹل کا جو نشہ یہ ملٹی نیشنل کمپنیز نے چڑھا دیا ہے، جس کی وجہ سے دولت کی ریل پیل نے انسان کی زندگی میں سکون کے بجائے، خوشحالی کے بجائے ذہنی تناؤ کا جو ہے سبب بن چکی ہے. تو آج کنزیومرزم کلچر نے دولت کی صارفیت نے دولت کی بے پناہ ہوس کو جنم دیا ہے اور زندگی کی ساری اعلیٰ قدریں کو گم کر دیا ہے. امپیریلزم اصل میں استعمار اصل یہ ہے کہ اس کے اپنے فائدے کے لیے وہ کمزور طبقات کا استعمال کرتا ہے. تو اس کا شکار بھی ایک معاشرے کا اہم اور کمزور طبقہ خواتین ہیں. تو اس کلچر نے کیریئر وومن کے نام سے جو تصور دیا، اس کو ٹائمز آف انڈیا نے بڑے اچھے انداز میں اس پر تبصرہ کیا ہے کہ وہ عورت کو کس انداز سے دیکھنا چاہتا ہے. وہ یہ کہ عورت لک لائک اے وومن، behave like a lady, think like a man and work like a dog. تو عورت پر 2 گنے اور 3 گنے کام کی ذمہ داری ڈال کر اس کے جذباتی اور جسمانی ضرورتوں کو ایکسپلائٹ کیا ہے اور عورت کے سامنے معیار زندگی کو اتنا بڑھایا کہ وہ زیادہ اس کے لیے قرض لیتے ہیں اور اس کو قرض ادا کرنے کے ذریعے ضرورت سے زیادہ کام کرتے ہیں. شوہر اور بیوی دونوں باہر رہتے اور دونوں کو آپس میں ملنے کا بھی جب وقت نہیں ملتا تو خود بخود آپس میں نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ کہانی جو ہے طلاق اور خلا پر ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کلچر جو ہمیں خاندان اور خاندانی زندگی کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے، تو اس کے متعلق بھی ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنا ہوگا. تو عورت کے جسم کو اور حسن کو قابل فروخت بنا دیا اور بازاروں میں جو ہے اس کی بولی لگائی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کاسمیٹکس پر خواتین جو اپنی حسن پر استعمال کرتے ہیں، اس میں جو ہے $8 بلین استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ خواتین کو بہتر صحت دینے کے لیے صرف $12 بلین کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کا جو ہے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. تو اسلام پسند خواتین کو پوری جرأت اور اعتماد کے ساتھ اور ضروری احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور اس لائف سٹائل کے جو ہے بھیانک خطرناک انجام سے ہم کو اویئر کرانا ہوگا.